ہسٹری بॉक्س میں خوش آمدید دوستوں۔ دجال کا ظہور اور سرخ بچیا کی قربانی کا قصہ کیا ہے؟ اگر آپ سوشل میڈیا پر فعال ہیں تو اپنے سوشل میڈیا پر اسرائیل میں سرخ بچیا کی قربانی کے بارے میں کیا سرائیاں سنی ہوں، جس میں خفیہ مقامات پر مویشیوں کی موجودگی اور ٹیمپل ماؤنٹ کے قریب خفیہ قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی جنوری میں حماس کے ترجمان کا یہ بیان بھی دیکھا ہوگا کہ بظاہر اسرائیل میں کچھ سرخ گایوں کی موجودگی نے 7 اکتوبر کے واقعے کو جنم دیا۔ جن سرخ گایوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ 5 ریڈ اینگس گائے ہیں جو ستمبر 2022 میں ایک عیسائی وزارت بونے اسرائیل اور یروشلم میں قائم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے درمیان مشترکہ کوشش کے ذریعے درآمد کی گئی تھی۔ خیال رہے کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا پر صہیونیوں کی حکومت کا تصور اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہیکل سلیمانی کو ازسر نو تعمیر نہیں کر لیا جاتا۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیحا دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی ازسر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہے جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں، تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی، یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کے تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے، یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر آنا ہوتی، مگر صہیونی اسے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا اور کائنات اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ادارے کا کہنا تھا اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس اپریل میں ہو سکتی ہے۔ قربانی کے بعد بچیا کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی و گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ اسرائیل میں اس ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں بڑے عرصے سے جاری ہیں، حتیٰ کہ تل ابیب کے ایک مضافاتی علاقے میں گلوکاروں کا ایک گروپ اس لمحے کی تیاری کر رہا ہے جب وہ یہودی ہیکل کی تباہی کے تقریباً 2000 سال بعد دوبارہ اس کی تعمیر پر خوشی منائیں گے۔ ناظرین، ہسٹری بوکس دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔